والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں امت کے اتحاد اور فرقہ واریت کی لعنت اور نقصان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل بیان ہو رہا ہے. اس سلسلہ میں سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مقدس نے وحدت امت اور اتحاد بین المسلمین کے لیے ارشاد فرمایا، وہ ہے کتاب اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور یہ ایک ایسا میزان ہے کہ اگر کتاب اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور اسی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو امت کو فرقہ واریت چاہے سیاست کے نام پہ ہو، مذہب کے نام پہ ہو، لسانیت اور علاقہ کے نام پر ہو، تو فرقہ واریت کے ہر بت سے امت کو نجات مل سکتی ہے، بشرطے کہ خالص نیت کے ساتھ کتاب اللہ کو حاکم مانا جائے اور امت من حیث الامہ کتاب اللہ کو سینے سے لگائے، اپنے مذہب، ایمان اور ہدایت کا اس سے منبع سمجھے اور جتنی کتاب اللہ کے مقابل چیزیں ہیں ان سب کو ترک کر دے. تو یہ ایک ایسا معیار ہے، میزان ہے. اس کی مثال کے طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو فرقہ واریت کی بنیاد اور مقاصد پہ قائم ہوا، ان کا پہلا ٹارگٹ اور ہدف اصحاب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے صحابہ کرام کو تاریخ کے سوچی سمجھی سکیم کے ساتھ جھوٹ پر اعتماد اور بہانہ کر کے اصحاب رسول کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اب اس مسئلہ کو قرآن پہ پیش کرو اور پیغمبر کے فرمان پہ پیش کرو تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جتنے اعتراضات صحابہ کرام پہ کیے گئے، قرآن مقدس نے چن چن کر ایک ایک اعتراض کا جواب دیا اور انتہائی معقول طریقہ کے ساتھ دیا۔ اسی طرح اور دیگر مسائل جتنے ہیں امت میں افتراق کے اور اختلاف کے، سب مسائل کو کتاب اللہ کی کسوٹی پہ پیش کیا جائے تو یہ ایک پہلا حل ہے، ایسا حل ہے کہ امت اس فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ اور پاک ہو سکتی ہے۔ دوسرا، آج جو میں نے آیت پڑھی یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 64، اس میں بھی اسی اتحاد امت اور وحدت امت کی دعوت ہے۔ تو قرآن مقدس نے جس طرح فرقہ واریت پر رد کیا اور اس کے نقائص بیان کیے، اسی طرح فرقہ واریت سے بچنے کا علاج بھی بتایا۔ تو پہلا نقطہ کتاب اللہ، اس کی حاکمیت۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں خاص کر اہل کتاب کو دعوت دی گئی، یہود اور نصارہ کو، اور اس دعوت کے جو نکات کا معال ہے، نتیجہ ہے، وہ بھی بالکل وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اسی آیت کے ساتھ ہے۔ مضمون اور مقصد ایک ہی ہے۔ اب کتاب اللہ کو میزان سمجھ کر کتاب اللہ کی دعوت کو ماننا اور اس پہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینا بھی اور خود بھی اس پہ عمل کرنا، تو افتراق کے امت یا فرقہ واریت کا خاتمے کا یہ بھی بہترین نسخہ ہے۔ اس میں قل یا اہل الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہ الزام بھی تھا، تہمت بھی تھی مخالفین کی طرف سے کہ یفرق بین اخواننا، کہ آپ آئے تو فرقہ واریت اور اختلاف پیدا ہو گیا، جس کو آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں توڑ پیدا کر دیا۔ ہمارا جوڑ تھا، ہم سب کٹھے تھے، تو یفرق بین اخواننا، انہوں نے آ کر لڑائی شروع کر دی، اور سب سے زیادہ یہود اور نصارہ کا یہ پروپیگنڈا کہ ہمارے پاس تورات انجیل موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک نیا دین پیش کیا، اور وہ کہتے اس دین کی بنیاد اور مقصد ہمارے خلاف کرنا ہے، ہمارے ساتھ اختلاف کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یا اہل الکتاب، اے مولویوں اور پیرو، یا اہل الکتاب، تورات اور انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں،
تعالوا الی کلمۃ، اب یہاں پر بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی تشکیل فرمائی اس کے بنیادی چیزوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے یہودیو تم بے شک حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے رہو، کوئی بات نہیں، قبروں کا سجدہ کرتے رہو، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بناتے رہو اور ہمارے ساتھ بھی اتحاد کر لو۔ یہ کون سا اتحاد؟ اسی طرح عیسائیوں تم تثلیث کے قائل رہو، تین الہ مانتے رہو یا تین کا مرکب، اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے رہو، خانقاہوں، قبروں، مولویوں، پیروں کی پوجا کرتے رہو اور کلمہ پڑھ کے میرے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ میں اتحاد کرنے والا ہوں۔ آج کا جو مصلح فسادی ہے، اس نے اتحاد امت کا یہ فارمولہ تیار کیا کہ جو قبر پرست ہے اس کو بھی چھیڑے نہیں، وہ قبر پرستی پہ رہے، جو گھوڑے پرست ہے اس کو بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ اس سے امت میں توڑ پیدا ہوگا، اور ہم ہیں جوڑ والے۔ اس لیے جو کتاب پرست ہے، اکابر پرست ہے، مولوی پرست ہے، مشائخ پرست ہے، اس کو بھی اس پرستش پہ رہے، اور امت میں جوڑ کا فارمولہ یہ ہے کہ مسئلہ بیان نہ کیا جائے، اور مسئلہ حق بیان کرنے سے آج کا یہ مصلح فسادی یہ اس کو تعبیر کرتا ہے جی اختلاف ہو گیا، افتراق اور فرقہ بازی ہو گئی۔ لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی جس بنیاد پہ اور اتحاد اور وحدت کی، اس دعوت کو سمجھو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہودیو تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تم اپنی کتاب پہ عمل کرو، اختلاف نہ ہو، بس ہمارے ساتھ بھی مل رہو، تورات بھی پڑھتے رہو، عیسائیوں تم انجیل پہ رہو، اور ہم اور آپ اتحاد کر لیں، کسی دوسرے فارمولے پر نہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کریم نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف سواء بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ سواء بیننا، تم بھی دعویٰ کرتی ہو انبیاء کو ماننے کا، ہمارا بھی دعویٰ ہے انبیاء کو ماننے کا، تمہارا بھی دعویٰ ہے کتب سماویہ کے ماننے کا، ہمارا بھی دعویٰ ہے کتب سماویہ آسمانی کتابوں کو ماننے کا۔ تو پھر آؤ تمام انبیاء، تمام آسمانی کتابوں کی جو متفق علیہ دعوت ہے وہ ہے توحید خالص، اس بنیاد پہ آ جاؤ۔ سواء بیننا، اس جملہ کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں مشترکات کی بات ہے کہ جتنی مشترک چیزیں ہیں ان کو لے لو اور باقی چیزیں ان کو چھیڑو نہیں، اختلاف کو چھیڑو نہیں، مشترکات کو لے لو۔ تو یہ اس آیت کی تعریف ہے۔ سواء بیننا و بینکم، کہ جب تم بھی انبیاء کی بعثت کے قائل ہو، آسمانی کتابوں کے قائل ہو، تو تمام آسمانی کتابوں میں، تمام انبیاء کی دعوت میں یہ نقطہ اتفاقی نقطہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، عبادت صرف اللہ کی۔
اللہ نعبد الا اللہ، اور صرف اللہ نعبد الا اللہ کو بھی نہیں رکھا، ساتھ ایک اور قید وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کو تاکید بناؤ یا تاسیس بناؤ، دونوں صورتوں میں فرمایا پہلا نقطہ اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اتحاد قبر پرستی پہ نہیں ہوگا، اتحاد گائے کی پوجا پہ نہیں ہوگا، اتحاد شخصیت پرستی پیر پرستی پہ نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا اللہ کی خالص توحید پر۔ اب یہ بھی آپ سوچیں کہ یہ دعوت ہم دے سکتی ہے، دنیا میں کوئی فرقہ یہ دعوت پیش ہی نہیں کر سکتا۔ قبر پرست کہے گا اللہ نعبد الا اللہ، آگے وَلَا نُشْرِكَ بِهِ صنمًا نہیں، حجراً نہیں، شیئاً، شیئاً، اور یہ جو شیء ہے پیغمبر پہ بھی بولا جاتا ہے، ولی پر، فرشتے پر، شیء کا لفظ عام، فرمایا کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ ہے وہ توحید جو وحدت الامت کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو توحید بیان کرے یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، حالانکہ جو توحید کا داعی ہے یہ امت کی وحدت کا داعی ہے۔ امت جمع ہو سکتی ہے، شرک پہ نہیں، بدعت پہ نہیں، بدعت کی راہیں مختلف تو امت میں اختلاف کا ذریعہ، شرک کی راہیں مختلف تو امت میں افتراق کا ذریعہ۔ اگر پوری امت بلکہ امم وہ ایک ہی نقطہ پہ جمع ہو سکتی ہے اور فرقہ واریت جیسی لعنت سے نکل سکتی ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ پہلا نقطہ یہ ہے اللہ نعبد میں بھی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو معبود نہ سمجھے، کسی کو الہ نہ سمجھے۔ معبود، الہ، پکاریں سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، داتا، دستگیر، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اور اس کائنات کا نظام سنبھالنے والا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، صحت اور مرض جس کے ہاتھ میں، قسمت کی کنجیاں جس کے قبضہ میں، اور ساری کائنات کا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا یہ صفات کسی میں نہ مانے۔ اگر یہ صفتیں صرف اللہ میں مانے تو اس نقطہ پہ امت بنتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی غیر اللہ کے لیے مانے وہ امت نہیں بنتی، وہ فرقہ بنتا ہے، وہ فرقہ واریت ہے۔ اور توحید جیسے اللہ کی وحدانیت کی داعی ہے، اسی طرح امت کی وحدت کی بھی داعی ہے اور امت کے جوڑ کی بھی داعی ہے۔ تو اللہ نعبدہ دو جہتیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو توحید کی بھی دو طرفیں ہیں، ایک طرف بیان کی جاتی ہے دوسری نہیں، دو طرفیں۔ ایک طرف وہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اور دوسری طرف
وہ وضاحت ہے اپنے بارے میں، ایک وضاحت اللہ کے بارے میں، ایک وضاحت اپنے بارے میں۔ تو توحید کی ایک طرف وہ یہی کہتی ہے کہ اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، تصرف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایک جہت ہے معبود کی جانب، اور دوسری جانب عبد کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ میرا پہلی جانب میرا اللہ سوا کوئی نہیں، اور دوسری جانب میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کا، اور میرا اللہ سوا اور ہاں یہ ذرا دل میں بٹھانے کی بات ہے۔ ایک طرف تو بیان کی جاتی ہے میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور دوسری طرف میں بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں، میں عبد ہوں صرف اللہ کا، اور میرا صرف وہ معبود ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اور مجھ پر معبود کے علاوہ معبودیت کا حق کسی کا نہیں۔ تو اللہ نعبد الا اللہ، یہ معبود کی جہت ہے کہ الہ صرف اللہ، عبادت کے لائق، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ بس اتنی بات اگر امت سمجھ جائے بھئی عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت وہی عقیدہ ہے جو معبود کے بارے میں ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، سمجھ کر تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ یہ سمجھ کر تعظیم کرنا، یہ اگر سمجھ کر پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر کریم بھی بغیر اسباب کے وہاں سے یا یہاں سے ہماری پکار، دعا، درود، سلام سنتے ہیں، پھر پیغمبر کی تعظیم، پیغمبر کی عبادت، کیونکہ ما فوق الاسباب سننا، بغیر اسباب ظاہری کے وراء الاسباب سننا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، معبود کا خاصہ ہے، الہ کا۔ اگر یہ صفت کسی زندہ میں، کسی مردہ میں مان کر اسے سمیع مانتا ہے، اسے بصیر مانتا ہے، اسے جاننے والا مانتا ہے، تو اس نے اس ہستی کو الہ مانا، اور اللہ نعبد الا اللہ والے نقطہ سے ہٹ کر، امت سے کٹ کر، وہ فرقہ واریت کے گٹر میں چلا گیا۔ کئی لوگ زور لگاتی ہیں امت بنو، فرقے نہ بنو، خدا کے لیے امت بنو۔ وہ کیسے بنو؟ امام باڑے میں جا کر امت بنو، امت بنانے کی فکر میں ہیں، کبھی امام باڑے میں ہیں، کبھی دربار پہ ہیں، کبھی عرس پہ ہیں، کبھی شرک کے اڈوں پہ ہیں، کبھی بدعت کے اڈوں پہ ہیں، کبھی مشرک کے پیچھے، کبھی بدعتی کے پیچھے۔ کیا جی؟ امت بنو، خدا کے لیے امت بنو، کیونکہ اللہ تجھے ہدایت دے، امت بنے گی تو اللہ کی خالص توحید پر۔ پیغمبر نے جو امت بنائی تو خالصتاً اس کی بنیاد توحید ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کریم کی احتیاط دیکھو، اور اس توحید کی حراست کا باب دیکھو، حفاظت کا باب دیکھو۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے
آ کر کہتے ہیں ما شاء اللہ ہو و شاء محمد، ما شاء اللہ ہو و شئتا، ایک روایت میں شئتا، دوسری میں ما شاء محمد، یہ لفظ کہہ دیا، حالانکہ وہ مباحث تھا، صحابی تھا، اور صحابی کبھی بھی کفر شرک کر سکتا نہیں۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ محاورتاً، یہ کوئی مافوق الاسباب مشیت نہیں مانی، جیسے عام عادت ہوتی ہے، جیسے جی آپ چاہیں گے اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے، یہ عام محاورہ اور عادت کے مطابق ایک کلام ہے۔ صحابی کا یہ قطعاً عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کی مشیت بھی مافوق الاسباب ہے، صحابی اس کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے تو توحید اس رنگ میں پڑھی تھی، پیغمبر کریم سے ایسا رنگ سیکھا توحید کا کہ صفا مروہ جو دونوں توحید کے مرکز تھے، مشرکین نے وہاں پر کچھ بابوں کے دربار بنا کر ان کی تعظیم شروع کی، تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے صفا مروہ پہ جانے سے بھی ہچکچاہٹ محسوس کی۔ انہوں نے کہا صفا پہ ہم نہیں جائیں گے، مروہ پہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہاں شرک کا اڈا رہا ہے دونوں پہاڑیوں پہ۔ تو صحابہ کرام تو اس رنگ کے توحیدی تھے کہ وہاں پر انہیں کہا ہم جائیں گے نہیں، حالانکہ سائی اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے جانا تھا، فرمایا نہیں جائیں گے، نہ صفا پر نہ مروہ پر۔ حتیٰ کہ قرآن نے خود تنبیہ کی کہ صفا مروہ پہ جانا اس میں لا جناح، کوئی حرج نہیں جو تم سمجھ کے بیٹھے ہو، کیونکہ یہ اصل تو نشانات توحید کے تھے، مشرکوں کا قبضہ عارضی تھا، آج وہ شرک کے نشان مٹ گئے، اب وہاں پر توحیدی جا کر توحید کے نغمے سنائیں۔ اس لیے صفا مروہ کو مت چھوڑو کہ وہ مشرکین کے قبضہ میں شرک کے اڈے بن گئے تھے دونوں پہاڑیاں، یہ تو من شعائر اللہ، یہ توحیدیوں کے نشان ہیں، توحید کے نشانات ہیں، اور توحید کے نشانات وہ مشرکوں کے قبضے سے ان کی حیثیت نہیں بدلتی، مشرکوں کا قبضہ ختم ہو گیا، اب وہ دونوں توحید کے علمبردار اڈے ان پہ تم جاؤ، اور اس جانے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ تو اس درجہ میں موحد تھے۔ ایک وہ درخت تھا بیت رضوان والا، جہاں 1400 صحابہ نے بیعت کی، اور اس درخت کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور صرف تذکرہ نہیں کیا، اس درخت کے نیچے جو بیٹھے تھے ان پر اپنی رضا کی سند اتاری۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجرہ، لقد رضی اللہ، واللہ لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم میں راضی ہو گیا، کس سے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے، ایمان والوں سے۔ کون ایمان والے؟ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، ان پہ میں راضی ہوا۔ اور رضا کا نشان یہ قائم کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنی نصرت، تائید، اپنی حمایت بھی ان کے ساتھ شامل حال کر دی، اور فرمایا میرا ہاتھ بھی تمہارے اوپر ہے۔ اتنی شرف اور اتنی قبولیت کے باوجود جب دیکھا گیا کہ کچھ سوپی سوکی اس درخت کے قریب جا رہے ہیں زیارت کے لیے، اللہ ان صوفیوں کو ہدایت دے، یہ سیدھی طرف بالکل نہیں آئیں گے۔ جو محمدی دعوت ہے اس کے سب سے بڑے مقابل بنیں گے، اور جو شیطانی دعوت ہے، ابلیسی دعوت، ان کی طبیعت میں ایسی خباثت بھری ہوئی، آج کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ادھر دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔
بھاگ بھاگ کے جائیں گے۔ وہاں یہ تصور نہیں تھا، وہاں صرف اتنی بات تھی کہ یادگار کے طور پہ، ابھی تک کوئی اور دوسرا وہاں پر فساد نہیں تھا کہ یہ وہ درخت ہے، یہ درخت جس کے بارے میں قرآن نے بیان دیا، بیعت رضوان ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا بھئی کچھ لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے راتوں رات اس درخت کو ایسا کٹوایا کہ آج تک مشرکوں کو اس کی ایک ٹہنی بھی نہیں ملی، ختم۔ وہ تو اس قدر توحید میں پکے تھے، لیکن پھر آپ نے اور پکا کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی کا یہ ہرگز مقصد نہیں تھا کہ پیغمبر کی مشیت بھی اللہ کی مشیت کی طرح ہے، ذاتی عطائی کا فرق ہے، نہیں۔ اس نے محاورتاً کہا ما شاء اللہ وشاء محمد، پیغمبر کریم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلتنی للہ ندا، یہ کیوں کہا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ مت کہو کہ جیسے اللہ چاہے گا، جیسے محمد مصطفیٰ چاہیں گے، نہیں، مشیت صرف اللہ کی چلتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پر تربیت فرمائی۔ آپ نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ میں تمہارے سوال کا جواب کل دوں گا، کل دوں گا۔ 15-17 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ مشرکین نے جلوس نکال دیا، دھرنا جلوس من عادت المشرکین، روڈ بند کر دو، ٹریفک جام کر دو، بازار بند کر دو۔ یہ دھرنے، یہ جلوس، یہ بدماشیاں، یہ پرانے مشرکین کی ترتیب ہے۔ انہوں نے بھی جلوس نکالا کہ ہاں، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ 15 دن گزر گئے، کہتا ہے کل، غدن، 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 غدا، جواب نہیں آیا، میرے سوال کا جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد وہی آئی، اور وہ ذرا دیکھو جملہ بھی دیکھو قرآن کا۔ 15 دن کے بعد فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، میرے پیغمبر کسی ایک چیز کے بارے میں لشیء، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ کل میں کروں گا، ساتھ کہہ لیا کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کا کیا معنی؟ جیسے 11ویں والا چاہے گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو چند الفاظ ہمارے اندر رائج ہے، ان کا معنی بھی آ جائے تو شرک کے قریب کوئی نہ جائے۔ یہ انشاءاللہ کا معنی آ جائے نا، انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ انشاءاللہ کا معنی یہ کام ہوگا کب؟ اگر اللہ نے چاہا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا تم کسی ایک چیز کے بھی فاعل نہیں بن سکتے، ایک کام بھی نہیں کر سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کام تب ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کا یہ معنی نہیں اگر بابے نے چاہا، علی نے چاہا، ولی نے چاہا، فلانے نے، نہیں، انشاءاللہ کا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ نے یہی فرمایا لا تقولن لشیء انی، یہ امام کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ ایک چیز کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ میں کروں گا، نہیں، ساتھ کہا کرو اگر میرے رب نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ اور اسی کی آپ نے تربیت کی
قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ ہوگا وہ جو اللہ اکیلا چاہے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے مشیت محاوراتاً عرف اور عادت کے اعتبار سے اس عقیدہ تعبد کے بغیر، عقیدہ معبودیت کا جہاں تصور نہیں، عقیدہ عبادت غیر اللہ کا جہاں حاشیہ خیال میں آنا ممکن ہی نہیں، جن کی شان اولئک هم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ گارنٹی مل چکی ہے۔ ان کے حاشیہ خیال میں کبھی شرک کی طرف رجحان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن محاورتاً صورتاً یہ جملے نکل ہی گئے تو آپ نے اتنا سخت الفاظ میں تنبیہ کی، اور اس کا معال اور نتیجہ ایسے سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ آج کیا جملے بولتی ہیں؟ آج بھی مشرک کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا اگر اللہ رسول نے چاہا، اور کبھی کہتے ہیں اس بات پہ میں اللہ رسول کو گواہ بناتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اللہ رسول کو، یہ کہنے والا کافر ہے اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رسول کو گواہ بناتا، یہ میرا فتویٰ نہیں، فقہ حنفی کے 70 سے زائد فتاوی، ان میں ایک واقعہ مسئلہ لکھا، صورت مسئلہ، حتیٰ کہ قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد قاسم الصفار جو کہ فقہ حنفی کا امام ہے، اس نے بھی لکھا کہ ایک آدمی رجل تزوج امرأۃ بشہادت اللہ ورسولہ، ایک آدمی ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں، نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہے، اس کے پاس گواہ نہیں، اور وہ کیا کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں۔ تمام فقہائے حنفیہ قاطبتاً فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یکفر ہو، وہ آدمی کافر بن جائے گا، اور نکاح شکاح اس کا کوئی نہیں۔ کیوں؟ لأن اعتقادہ انہ یعلم الغیب، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہماری اس مجلس نکاح کا علم ہے، آپ غیب جانتے ہیں، اور فرمایا وَذَلِكَ كُفْرٌ، اور پیغمبر کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے محبوب ہر وقت ہر چیز جانتے ہیں، یہ غیب دانی والا عقیدہ رکھنا ذَلِكَ كُفْرٌ، فقہا کہتے ہیں کہ یہی کفریہ عقیدہ ہے، یہی کیا ذَلِكَ كُفْرٌ، یہ کفر ہے۔ آگے ایک جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا کہ لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء، لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب آپ زندہ تھے تو غیب نہیں جانتے تھے، غیب دان نہیں، تو کیف بعد الموت، مرنے کے بعد غیب کس طرح جانتے ہیں؟ یہ ہے وہ مضبوط استدلال، جب زندہ تھے عالم الغیب نہیں تھے، فکیف بعد کیف بعد مرنے کے بعد، یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب آپ زندہ تھے، حضرت سعد کے دروازے پہ حضرت سعد کو سلام کیا، حضرت سعد نے 3 مرتبہ جواب دیا اور آہستہ جواب دیا، پیغمبر کریم نے نہیں سنا، درمیان میں ایک دروازے کا فاصلہ ہے، کیوار کا فاصلہ ہے، زندہ پیغمبر، ابو داؤد میں شرح السنہ میں حدیث موجود، اور پیغمبر کریم حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ، فاروق اعظم بھی ساتھ، درمیان میں ایک دروازے کا آڑ ہے، کیوار ہے، حضرت سعد نے آہستہ سلام کا جواب دیا،
تو زندہ پیغمبر نے ایک دروازے کے باہر بھی سلام کا جواب فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَسْمَعُ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ، جب آپ زندہ تھے تب بھی ما فوق الاسباب نہیں سنتے تھے، آہستہ سلام نہیں سنا، اسباب کمزور ہو گئے، وہ لہریں جہاں پہنچی نہیں، درمیان میں دروازہ آ گیا۔ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد جبکہ آپ کی مقدس مبارک روح رفیق اعلیٰ میں ہے، جنت الفردوس کے مقام پہ، اور آپ کا مقدس وجود مطہر وجود مدینہ منورہ کی اس مقدس اور منور قبر مبارک میں ہے، اور اس قبر کے ارد گرد 5 دیواریں ہیں، روح بھی جہاں نہیں، پاک وجود ہے، اور وجود بھی 5 دیواروں میں۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ عادتاً سنتے ہیں تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ نعبد الا اللہ کا منکر ہے، ولا نشرک بہ شیئا، ایسے مشرک کے ساتھ اتحاد ہو سکتا نہیں، ایسا مشرک امت ہی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بخاری شریف جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کلام فرماتے، ما کان یسمع، ایسے آہستہ بولتے آپ کی مجلس میں، ما کان یسمع، کہ پیغمبر کریم حضرت عمر کی بات سن نہیں سکتے تھے۔ مجلس بھی ایک، پیغمبر بھی زندہ، روح مبارک بھی جسد اقدس میں، ایک ہی مجلس، لیکن آہستہ آواز حضرت فاروق اعظم کی پیغمبر کریم نہیں سن رہے، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، نہیں سن رہے، اور پوچھتے تھے حتیٰ یستفہمہ، پیغمبر کریم پوچھتے عمر کیا کہا ہے، میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ آہستہ آواز مجلس کے اندر درمیان میں دیوار بھی کوئی نہیں، کوئی روح مبارک بھی جسد اقدس میں ہے بھی بیدار، جاگتے ہوئے فاروق اعظم کی آہستہ آواز نہیں سنی۔ اللہ نے مسئلہ یہی سمجھایا، انہو هو السمیع العلیم، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم، ماشاءاللہ، السمیع بھی تو، العلیم بھی تو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا سنتا کوئی نہیں، وہ جیسے سنتا ہے اس طرح سنتا کوئی نہیں، ہر آہستہ آواز، ہر جہری آواز، ہر چیز کی آواز، ہر پردے میں آواز، ہر مقام، ہر ظلمت میں آواز، ہر جگہ کی آواز کو سننے والا صرف اللہ، یہ صرف معبود کا خاصہ ہے۔ اگر یہ کسی پیر ولی، پیر فقیر زندہ مردہ میں مانے تو وہ بن جاتا ہے مشرک، اور مشرک کو امت میں ملانا یہ ہے امت کے ساتھ غداری۔ وحدت امت تب ہوگی کہ پلیت آدمی امت میں نہ آئے۔ امت کنتم خیر امت، یہ افضل الامم ہے، خیر الامم ہے، اور مشرک کیا ہے؟
انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، اور خنزیر کو فرمایا انہو رجس، انہو رجس، یہ ہے نجس، اتنا پلید، اتنا گندا، اتنا پلید خنزیر نہیں جتنا بزرگ مشرک پلیت ہے، مولوی مشرک پلیت ہے، شیخ الحدیث مشرک پلیت ہے، بڑا بڑا محدث کبیر بنا ہوا مشرک مشرک، تو وہ خنزیر سے بھی پلیت پیر ہے مشرک۔ وہ ہزاروں خنزیروں کی پلیتی بھی اس پلیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ہے رجسن، یہ ہے نجسن۔ الفرق بین النجس والرجس ظاہر، یہ ایسا ظاہر ہے، وہ نجس پلیت، نجاست جانتے ہو آپ اسی سے اندازہ کر لو، بے وضو آدمی ہے، امام بے وضو ہے، کہتے ہیں سردی ہے وضو کرنا ذرا مشکل ہے بڑا نیک امام، بزرگ ہے، پہنچی ہوئی سرکار، آپ کو پتہ ہے بے وضو، نماز پڑھو گے پیچھے؟ اندر کی بات کرو، بے وضو امام کے پیچھے پڑھو گے؟ کچھ تیاری ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوگی۔ اور امام اگر حالت جنابت بھی، آپ کو پتہ بھی ہے بھئی امام پر غسل واجب ہے، حالت جنابت بھی، اور امام اعلان کر کے آتا ہے بھئی میں نے غسل کرنا ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ذرا نماز پہلے پڑھ لیں، غسل بعد میں، ہنسنے کی بات نہیں، مسئلے کا جواب دو۔ اس امام کے پیچھے اور کوئی جان بوجھ کے کہے خیر ہے، خیر صلی اللہ یار ہے تو بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بے وضو جو اس کی نجاست ہے وہ تو ایک لوٹا پانی کا ہو تو وہ پاک ہو سکتا ہے، جنبی امام 4-5 لوٹے ہوں وہ پاک ہو سکتا ہے، لیکن اندازہ کرو مشرک کتنا پلیت ہے، اگر 7 سمندر آب زمزم کا پورا کنواں مشرک کے اوپر انڈیل دیا جائے، جب تک شرک سے توبہ نہ کرے وہ اسی طرح پلیت رہے گا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ پھر احساس نہیں ہوتا جی مجبوری ہے مشرک کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، مجبوری ہے، اس طرح سمجھو خنزیر آگے کھڑا کرنا آسان ہے لیکن مشرک امام کو مصلی پہ کھڑا کرنا اس سے بھی بڑی بے غیرتی ہے۔ کبھی کہے گا کوئی صوفی پیچھے خنزیر دے اللہ اکبر، اور پھر کہے نماز تو ہم نے اپنی پڑھنی ہے نا، ہم نے اپنی پڑھنی ہے تو پھر پڑھنا خنزیر دے پیچھے۔ اس لیے خبردار کسی مشرک کے پیچھے نماز جائز سمجھنا خود کفر ہے، نہ ہونے کا سوال تو بعد بھی ہے۔ یا کسی مشرک کا جنازہ، کھوتے کا جنازہ پڑھتے ہو، بلی مر گئی، بلہ، اچھا کوئی حلال جانور مر جائے، کیوں؟ کہ مشرک خنزیر دا جنازہ تو ٹھیک ہی نہیں کھڑا، اتنا خنزیر پلیت نہیں جتنا مشرک اور اعتقادی بدعتی پلیت ہے، اور تو پڑھتا ہے اس کا جنازہ اور پھر کہتے ہیں میں ہوں بھی مواحد، دھر لعنت ہے تیرے توحید دعویٰ کرنے پر بھی۔ توحید تجھے یہ سکھاتی ہے، قرآن سے نہیں پوچھا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر کے لیے جائز ہی نہیں، نہ کسی مومن کے لیے
جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، مشرک کے لیے اتنا لفظ کہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ بخشش، اتنے کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اعلان کیا ان اللہ، یہ خبر الہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پکی بات ہے اللہ کسی مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کی بخشش نہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ بخش دے، کہنے کا کیا مطلب؟ یا اللہ تیرا کلام جھوٹا ہو جائے، تیرا قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہو جائے، لیکن اس نو بخش دے، اس کو بخشش کر دے۔ اس لیے خبردار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مباہد ہوں اور ہر مشرک کے جنازے میں گھسائے، ہر مشرک کی تعزیتی تدوں پہ کہتے ہیں اللہ بخشے، اور ہر کل 40 میں اور یہ لومڑ کی طرح وہاں پھر رہا ہے، یہ مباہد نہیں، یہ وہ منافق اور جنگلی لومڑ کی طرح فراڈی اور غدار ہے۔ مسئلہ بڑا کڑوا ہے، کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان نہ کرو۔ توجہ کر، خنزیر کو امت میں ملانے کی اجازت نہیں۔ پھر یہاں تو اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، جوڑ پیدا ہو رہی ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک نرا پلیت دا پلیت، گندگی دا ڈھیر، نرا گندے، خبردار اس سال کے بعد کسی مشرک کو میری مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، بعد عامہم ھذا، اور تو مسلح امت بن کے مشرکاں نو وچ وانن دے چکرے چے کہ مشرک بھی ہمارے ساتھ مل جائے اور امت میں جوڑ پیدا ہو جائے، امت ایک ہو جائے۔ نہ میرا بھائی، امت ایک ہوگی لیکن نقطہ وحدت کا کیا ہوگا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ولا نشرک بہ شیئا، یہ ہے امت کو امت بنانے کا نسخہ جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ فرمایا آؤ تعالو الی کلمت، آ جاؤ یہودیو تم بھی، عیسائیو تم بھی، فرقہ پرستو تم بھی، ساری قبر کے پوجا کرنے والے تم بھی، گھوڑا کی پوجا کرنے والے تم بھی، اکابر کی پوجا کرنے والے تم بھی، ساری کائنات کو ہماری دعوت عامے، آؤ تعالو الی کلمت سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اس پر نہیں آتے یہ سکالر شکالر، کہتے ہیں آپ کسی کو چھیڑو نہیں، وہ امت بنے گی، پھر وہ امت نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ کی تطہیر یہ مطہر امت کا نام ہے، پاکیزہ امت کا نام ہے۔ کوئی مشرک اس امت کا فرد نہیں بن سکتا، کوئی قبر پرست، گھوڑے پرست، کاغذ پرست، اکابر پرست اس امت کا فرد نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں جی پھر تو جنت خالی رہ جائے گی، یہ بھی دھمکی دیتے ہیں اگر ہم جنت میں نہ گئے تو انشاءاللہ نہیں رہتی۔ جنت چھوٹی ہے، جہنم بڑی ہے، تمہاری سیٹیں ادھر لگیں گی ہر مشرک کی، تم اگر جنت میں آئے تو ہمیں خطرہ ہے جہنم خالی رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اعدت، جنت، جنت کی کیوں بنائی جنت؟ مشرکہ واسطے نہیں، اعدت للمتقین، جنت بنی ہے شرک سے بچنے والوں کے لیے، للمتقین، متقی شرک سے بچنے والا،
بدعت سے بچنے والا، اس کے لیے جنت تیار ہوئی، اس لیے تم فکر نہ کرو، اگر تم نہ گئے تو جنت خالی رہ جائے گی، جنت بھر جائے گی۔ خیر آؤ واپس، یہ پہلا نقطہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، توحید کی یہ طرف ہے، معبود کو اکیلا معبود سمجھ، الوہیت کی صفتیں صرف اللہ کے لیے مان، اللہ کی صفت کسی غیر میں نہ ماننا، بغیر اسباب کے جاننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا صرف اللہ، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا صرف اللہ، غیبانہ حاجتیں پورے کرنے والا صرف اللہ، ڈوبے ہوئے بیڑے ترانے والا صرف اللہ۔ اس معاملہ میں شیئن کسی پیر فقیر زندہ مردہ ولی علی نبی کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا ہے دوسری طرف فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، لا يتخذ بعضنا بعضا، یہ دوسرا نقطہ ہے، میں کس کا ہوں، میں کس کا ہوں، صرف اللہ کا، یا کچھ پیر کا، صرف اللہ کا، کچھ مولوی کا، میں بندہ کس کا، بندہ کس کا، یہ عبدیت، اپنی عبدیت کی حیثیت کا تعین کر۔ اور شرک شروع ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ اپنی عبدیت وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں کرتا، دوسروں کو بھی اپنا حاکم حقیقی سمجھ لیتا ہے، فلانا بھی میرا حاکم حقیقی، میں اس کا بندہ ہوں، فلانا بھی میرا حاکم حقیقی۔ اور یہ شرک شروع ہوا یہود و نصارہ میں، یہود اور نصارہ، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود اور نصارہ دونوں جماعتوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا مولویوں اور پیروں کو اپنا حاکم بنا لیا، پیر ملا کو حاکم اپنے اوپر بنایا، ان کے بندے بن گئے۔ توحید کی یہ طرف بتاتی ہے کہ میں بندہ ہوں صرف اللہ کا، کسی اور کا بندہ نہیں، کسی اور کا حکم حقیقی ہے ہی نہیں، حکم حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، کیا مطلب؟ انہم یعتقدون الحلول، اس کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مولویوں اور پیروں نے یہ مشہور کر دیا جب بندہ عبادت کرتا ہے نا تو جس طرح شیشہ ہے، شیشے کو آپ سورج کے سامنے رکھیں تو سورج کی کرنیں شیشے میں آتی ہے، اور پھر اس شیشے کو کرنوں کو آپ کاغذ پہ مرتکز کریں تو کاغذ جل جائے گا۔ یہ مولوی یہودیوں نے یہاں سے کام شروع کیا۔ یا جس طرح لوہا آگ میں ڈال دیں، وہ لوہا بھی آگ کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیشہ میں جو کرنیں آ رہی ہے، اگر ان کو کسی کاغذ پہ انعکاس کرے تو کاغذ جل جائے گا، کیونکہ وہ کیا بن گیا، شیشے میں سورج کی کرنیں آئیں اور منعکس ہو کے کاغذ پہ چلی گئیں۔ انہوں نے کہا جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اسی طرح اللہ کی تجلیات بندے میں آ جاتی ہے۔
اور پھر بندہ بھی وہی کام کرتا ہے جو کام کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ حلول. کیا کہتے ہیں؟ حلول. اس بندے میں اللہ آ گیا. اتو تو پیر فریدا تے وچو وچو اللہ. یہ جو اکثر صوفی یہی شعر پڑھتے ہیں، اتو اتو پیر فریدا تے وچو وچو اللہ. اوپر سے پیر فرید اور اندر اندر سے اللہ. وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. وہ جو عرش پہ اور آنا احمد بلا میم، میں احمد ہوں بغیر میم کے، یعنی احد. اور وہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہزاروں مشکلیں میری آسان ہوئی اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے، ادب سے زباں تھام کے رہ گیا میں حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے. یہ ہوتا ہے وہ شرک، حلولی پارٹی. اور حلولی یہی ہوتا ہے پیر میں اللہ آ گیا. یہ گولڑے والے نے بھی لکھا ہے کہ جب مرشد میں الوہیت کا مشاہدہ کرے تو مرشد کو سجدہ کرنا جائز ہے. یہ حلولی پارٹی. اور یہ شروع ہوا سامری والے بچے سے، گوسالہ سامری کا. اس نے بھی کہا کہ اللہ اس بچے اور بچڑے میں حلول کر آیا. انہوں نے ارد گرد قوالی شروع کر دی. قرطبی کہتے ہیں سب سے پہلی عبادت انہوں نے ڈانس سے شروع کی. ڈانس شروع کر دی بچڑا کے ارد گرد. یہ ہے اپنے پیروں مولویوں کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھنے والے. جیسے فضائل صدقات میں بھی ایک نقطہ لکھا ہے بزرگ کے ذمہ لگا کے کہ یا اللہ تو میں تو. اب اس کو کون حل کرے بھائی؟ یا اللہ تو میں تو. جو تیرے اور میرے درمیان فرق کرے شرک در شرک. میں تو تے تو. میں لیلا چلا لیلا بھیڑ کا بچہ، اس نے بھاں بھاں کی. اس نے ہاں سبحان اللہ. تجھے نہیں پتا چلا یہ اندر سے اللہ بول رہا ہے. اللہ بول رہا ہے لیلے میں اللہ. یہ حلولی پارٹی. اور اسی بڑے بڑے سوپر ہندوازم کے جوگی وہ اس پہ گئے کہ ہر چیز میں اللہ کی ذات حلول کر گئی. اور پھر انہوں نے اس کا نام بگاڑ کے رکھ دیا وحدت الوجود. حالانکہ وحدت الوجود کا مطلب تھا وجود حقیقی صرف ایک ہے، واجب الوجود صرف ایک ہے، باقی سب ممکن الوجود ہے. اور ممکن مقابل واجب کے کل لا وجود ہے، گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں. اصل یہ مسئلہ تھا. لیکن ہندوؤں اور بعض متصوفہ نے یہ جو برے صغیر میں مشہور کر دیا جی اللہ پیر میں اتر آتا ہے، اللہ کی صفتیں پیر میں ہوتی ہے. یہ یہودیوں میں شروع ہوا. اور وہ کیا کہتے تھے؟ یا تک دون الحلول. عقیدہ رکھتے تھے حلول کا کہ ہمارے مولویوں اور پیروں میں اللہ کی تجلیات آ گئی، اللہ کی صفتیں آ گئی. اور یہ اسی طرح جیسے لوہا آگ بن جاتا ہے، یہ الوہیت کی آگ بن گئے، یہ مظہر بن گئے مظہر اتم. اور ان میں اللہ حلول کر کے آیا. بَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ تَجَلَّى بِبَاطِنِهِمْ. اور اللہ سبحانہ ان کے باطن میں تجلی فرمائی. فَيَسْجُدُونَ لَهُ. اس پیر اور مولوی کو سجدہ بھی کرتے. آج نہیں کرتے. پیر اور مولوی کو سجدہ بھی کرتے. مُعْتَقِدِينَ أَنَّهُ لِلَّهِ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہم پیر مولوی کو نہیں کر رہے، پیر اور مولوی کی تو صرف تعظیم کرتے ہیں، ہم سجدہ حقیقت میں اللہ کا کرتے ہیں. جس اللہ کی تجلیات اس پیر میں حلول کر کے آئی ہے، اس مولوی میں حلول کر کے آئی ہے. حل فیہم بتجلی فی سرائرہم فہؤلاء
اتخذوہم اربابا، حقیقتاً یہی انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا اس عقیدہ سے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی تجلیات ان بزرگوں کے اندر آ جاتی ہیں اور یہ مظہر عتم بن جاتے ہیں۔ علامہ اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر البحر المحیط والا فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ الْحُلُولِ فَشَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہی حلولی مذہب اس امت میں بھی عام ہو گیا جو یہود و نصارہ کا تھا۔ کثیرا وقالوا باتخاذ واکثر ما فشا فی مشائخ الصوفیہ، اس حلولی مذہب کے دائی، اس کو پھیلانے والے مشائخ صوفیہ ہیں، صوفی حضرات، طبلے سرنگیوں والے یہی ہیں، قوالیوں پہ ناچنے والے، والفقراء فی وقتنا ھذا وَرَأَيْتُ مِنْهُمْ جَمَاعَةً، میں نے ایک جماعت دیکھی ہے يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَكَابِرُ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اکابر ہیں۔ کوئی کربوگے میں بیٹھا، کوئی خربوزے میں بیٹھا، کوئی زلفے بیکار بنا ہوا، کوئی اور بنا ہوا، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَكَابِرُ، اگر کوئی اس پہ رد کرے فوراً کہتے ہیں یہ اکابر کو نہیں مانتے۔ اور ان سے پوچھو اکابر کون ہے؟ اے حضرت صاحب، یہ اکابر کے منکر ہیں، کون ہے تمہارا اکابر؟ ہم ہیں۔ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ اکابر، یہ میرا تبصرہ نہیں، یہ علامہ اندلسی کا تبصرہ ہے۔ البحر المحیط والے بزرگ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اس امت میں یہ وبا عام ہو گئی کہ پیروں میں، مولویوں میں اللہ کی تجلیات مانی گئی، حلول مانا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، بے پیر نہ مر، پیر بنا، کیونکہ پیر یہ مظہر عتم ہے اللہ کی الوہیت کا۔ ایک صورت یہ تھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس پر علامہ آلوسی بغدادی جو بڑے مفسر ہیں فرماتے ہیں بل آیت نائیت علی کثیر من الفرق الضالہ، یہ آیت خبر دے رہی ہے بہت سارے گمراہ فرقوں کے بارے میں۔ کون ہے وہ گمراہ؟ الذین ترکوا کتاب اللہ، وہ گمراہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وسنت نبیہ، پیغمبر کی سنت کو بھی چھوڑ دیا، کتاب اللہ کے قریب بھی نہیں آتے، سنت کے قریب بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں لکلام علمائہم برؤسائہم، وہ اپنے اپنے مولوی مشائخ بزرگوں کے ملفوظات ان کی کتابوں کی وجہ سے، ہمارے حضرت صاحب کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، ہمارے بزرگوں کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، یہ میرا تبصرہ نہیں، مجھے گالیاں نکالنا، خیر نکالو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے سید محمود آلوسی بغدادی، وہ فرما رہے ہیں کہ ترکوا کتاب اللہ وسنت نبیہ، بہت سارے گمراہ فرقے، اور گمراہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت کو کیوں چھوڑا؟ لکلام علمائہم برؤسائہم، اپنے اکابر کی کتابوں کی وجہ سے۔ کتاب اللہ نہ بھائی المحنت شریف، کتاب اللہ نہ فضائل اعمال شریف، کتاب اللہ کا درس ہو تو میرے دوست بزرگ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لگتا ہے سارے مر گئے۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہتا ہے امت میں تفریق پڑ جائے گی، قرآن کا درس ہو تو یہ بہت تفریق کرنے والی کتاب ہے، اور اگر اپنے بابے والی کتاب فیضان سنت کوئی بھی ہو،
فضائل اعمال میرے بزرگ کی کتاب کسی اور بزرگ کی کتاب اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو تلاوت کرنے والا قاری تالی وہ تلاوت اور قرات کر رہا ہے کہ تعلیم کر رہا ہے اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان کو غور سے جائزہ لیں خراٹے بھی آ رہے ہیں، سکون طاری ہو گئی، سکینہ نازل ہو گئی ہے، اور سارے ایسے بیٹھے ہیں جیسے گڑ پہ مکھیاں گر جاتی ہیں، اور بعد میں پوچھو پتہ چلتا کوئی بھی نہیں، میں تو نہیں کہتا، یہ علامہ آلوسی کہتا ہے یہ گمراہ ہے، الضالہ یہ گمراہ ہے جس نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا۔ کہتے اچھا تو ہماری کتاب میں ایتیں نہیں لکھی ہوئی، حدیثیں نہیں لکھی ہوئی، تو ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ایتیں بھی لکھی ہے، حدیثیں بھی لکھی ہے، اور جھوٹ بھی لکھے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یا جھوٹ بھی لکھے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، آدم نے کہا یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، دنیا پیدا نہ کرتا۔ تو آدم نے کہا یا اللہ اسی کا واسطہ میری توبہ قبول کر دے۔ یہ جھوٹ فضائل اعمال میں درج ہے۔ اب امتحان آ گیا، دوست بزرگ پتہ ہے میں یہ بھی حیران ہوں، یہ تو وہ قوم ہے کہ ان کے بسترے اگر کوئی اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دے تو کیا کہتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ان کو دعائیں دیتی ہے۔ لیکن میں واحد مظلوم ہوں کہ یہ قوم مجھے گالیاں دیتی اور ویسے کہتے ہیں ہم سیکھنے والے، خدا کے بندے سیکھنے والے ہو تو آؤ ایک چلہ ہمارے پاس تشریف لے آؤ، ہم آپ کو قرآن سکھا دیں۔ بھئی جب سیکھنے والے ہو تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ چلانے کے ایک طریقہ، ہم سیکھنے والے، جب سیکھنے والے ہو تشریف لے آؤ، ہم آپ کی قدر کریں گے، اکرام کریں گے، نہ تم ہم سے سیکھنے کے لیے تیار ہو۔ اچھا دوسرے قبر پرست وہ تمہیں ماریں جو بھی کریں تو تم ان کو کہتے ہیں ہم تو ان کو دعائیں دیتی ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ہر دوسرے والا کہ او اے مولوی جو ہے نا توبہ توبہ اللہ مرے اس بھائی، یہ مولوی الامان والحفیظ، بھائی آؤ نا ہماری بھی اصلاح کر کے جاؤ، ہم بھی آپ کو کہتے ہیں ہمیں بھی دعوت دو۔ لیکن یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بد دعاؤں سے ہم ڈر جائیں یا تمہاری معیشت پہ قبضے سے ڈر جائیں، اس لیے سن لو یہ جھوٹ ہے، قرآن حق ہے کہ نہیں؟ اب امتحان ہے، ان کو ایک ساتھ ایک طرف قرآن رکھو تو کہو قرآن کہتا ہے آدم کی دعا قبول ہوئی کیسے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا ہے نا قرآن سورۃ الاعراف، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے کہیں پڑھے نہیں، قرأ آدم نہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے وہ کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، انہی کلمات پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ لفظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ الفاظ تھے۔ اب ایک طرف خالص قرآن اور مقابل ہے بابے کا کلام، اور مزے کی بات وہ جو روایت ہے وہ بھی مستدرک حاکم سے آئی، اور بابا حاکم
سب علماء متفق ہیں کہ بابا حاکم شیعہ ہے۔ میزان الاعتدال میں بعض نے جہاں تک لکھ دیا، بعض کا قول جہاں تک آیا امام فی الحدیث رافضی الخبیث، امام فی الحدیث رافضی الخبیث۔ اگر یہ قول نہ بھی ہو، یعنی نہ بھی مانا جائے، تو کم از کم شیعہ بزرگ ہے۔ اب خدا شیعہ اگر یہ بیان کرے اس کا تو حق بنتا ہے، کیونکہ شیعہ کا قرآن غار میں ہے۔ شیعہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں سمجھتا۔ اگر شیعہ کوئی ایسی روایتیں بیان کرے کوئی مسئلہ نہیں، اور جو کہے یہ قرآن بھی اصلی ہے پھر بھی روایتوں پہ ایمان رکھے، آپ ایمان سے بتائیں ہم سے چھوڑ دیں گے؟ خیر ہے، صوفی ہے، مقدس بھیڑ ہے، اس کو کہو کچھ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، تحریف الغالین، کوئی استثناء نہیں، غالیوں کی ہر تعریف، انتحال المبتلین، یہ اس کا رفع کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ خیر آؤ، بہت سارے گمراہ فرقے کیسے گمراہ ہوئے؟ ترکو کتاب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ما انت بمسمع من فی القبور، کوئی قبر والا سن سکتا کوئی نہیں۔ ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب اس کے آگے جو کہ من صلی علیہ عند قبری، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ درود پڑے میں سن لیتا ہوں۔ اب بتائیں، قرآن کہتا ہے جو بھی قبر میں چلا گیا کچھ بھی نہیں سنتا۔ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ ایک مفعول چھوڑ دیا، الموتى مفعول اول ہے، دوسرا مفعول ترک کر دیا، اور وہ ترک کیا عموم مسموعات کے لیے۔ لا تسمع الموتى شیئا، نہ سلام سنتے ہیں نہ کلام سنتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں سنتے۔ اب ترکو کتاب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور فرقہ واریت کی لعنت میں پڑ گئے، حالانکہ امت بننی تھی واعتصموا بحبل اللہ، امت بننی تھی اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور والحق احق بالاتباع فمتى ظہر وجب علی المسلم اتباعہ۔ فرماتے ہیں حق اس چیز کے لائق ہے جب بھی حق ظاہر ہو جائے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، حق کو دیکھو۔ حق کی شان یہ ہے جب حق مسئلہ واضح ہو جائے حق کی اتباع کرو، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اور اگر یہاں تو تم تو چھوٹے چھوٹے مولوی پیش کرتے ہو، فلانا مولوی چھوٹوں کو اکابر بنا کے پیش کرتے ہو۔ امام آلوسی فرماتے ہیں اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ کی بات ہو اور یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ کسی حدیث صریح یا کتاب اللہ کی نص کے خلاف ہے، تو پھر امام صاحب کی بات کو تو خطا کے، لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور تم کس کی بنواتی ہو؟ دو سالوں والے کورسوں والوں ان کی بنواتی ہو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی آیت پہ عجیب جملہ لکھا، فرماتی ہیں کہ آیت میں نصوص کے مقابلہ بھی تقلید کرنے کی مذمت ہے، جیسے جاہلوں کی عادت ہے جب انہیں بدعات
اور منکرات سے منع کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مشائخ سے تمسک کرنے لگتی ہے۔ یہ عبارت سن لو، جب منع کیا جانا یہ بدعت ہے، آگے کہ ہمارے تو استاد کرتی ہے، ہمارے تو شیخ کرتی ہے، مشائخ کو پیش کرتی ہے۔ خیر آؤ توحید کی یہ طرف، یہ عقیدہ رکھنا کہ میں بندہ کس کا ہوں؟ صرف اللہ کا، کسی بزرگ کا بندہ نہیں، کسی پیر فقیر عالم حاکم بنا ہوا اس کا میں بندہ نہیں، میں بندہ ہوں کس کا؟ جب بندہ اللہ کا ہوں تو حکم بھی مانوں گا کس کا؟ قانون بھی مانوں گا کس کا؟ نظام بھی مانوں گا کس کا؟ اللہ کا۔ آج کا سب سے بڑا شرک طاغوتی شرک، طاغوت کی پوجا والا شرک، حکمرانی میں، نظم میں خالص دجالی نظام کی پیروی۔ تو جو دجالی نظام کا پیروکار ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں شیطان کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ جب نظام شیطانی مار رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے، اسے یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کچھ مولویوں کی پگڑیاں اتر گئی، اب یہ پگڑیاں اسلام کے لیے اترتی نہیں تو قابل مزہ تھی، لیکن یہ پگڑیاں اتری ہے طاغوت کے لیے۔ کس کے لیے؟ دجال کی معاملت میں۔ تو اللہ نے بتا دیا کبھی ایسے بھی جوتے پڑتے ہیں تو بید داری کہ پولیس لاٹھی چلا رہی۔ اچھا کیوں؟ دین کی وجہ سے خیر ہے، دین کی وجہ سے تو حضرت یوسف بھی جیل میں چلے گئے۔ دین کی حفاظت کے لیے جیل میں جانا تو سنت الانبیاء ہے، پیغمبر کریم صاحب ابی طالب میں رہے۔ دین کی خاطر مار کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ طائف میں محمد مصطفیٰ کو بھی مارنے والوں نے مارا اور پتھر برسائے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے مار بھی آدمی کھائے، پگڑیاں بھی اترے، کپڑے بھی اترے، اور وہ بھی دین کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ طاغوتی نظام کے لیے، طاغوتی شیطنت کے لیے۔ یہ ہوتا ہے خدا کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی۔ جو بھی توحید کا غدار بنتا ہے اللہ اسے سزا ضرور دیتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا نقطہ بڑا عام ہے، لا یتخذ بعضنا بعضا، اس کی ایک صورت یہ علامہ ابو سعود، امام راضی سب نے لکھی، لا نطیع احبارنا فی الحل والحرمہ، لا نطیع الاحبار، ہم مولویوں اور پیروں کی اطاعت نہیں کریں گے کتاب اللہ کے مقابلہ میں۔ مولویوں اور پیروں کی اطاعت نہیں کریں گے، کس کے مقابلہ میں؟ کس کے مقابلہ میں؟ اللہ کی کتاب کے مقابلہ میں کسی مولوی کی نہیں مانیں گے۔ یہ ہوتا ہے فرقہ واریت کی بنیاد۔ میں نے شروع میں کہا تھا اکابر پرستی، بزرگ پرستی، مشائخ پرستی، اتحاد امت کے لیے یہ شرط ہے اپنے احبار رہبان کو حاکمیت کا درجہ نہیں دیں گے، ان کو شریعت سازی کا حق نہیں دیں گے۔ شریعت سازی، قانون سازی کا حق یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، یہ ہم کسی کو دے سکتے نہیں۔ آج کی موجودہ استحصالی نظام، اس کو دیکھ لو، ہر بندہ رو رہا ہے جی ملک ترقی نہیں کر رہا۔ تو ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ تم نے ملک کے ساتھ منافقت کی، اور اس نفاق جب تک رہے گا، یہ غداری رہے گی، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ بیچارے
انہیں یہ بھی نہیں پتا ہم ہیں کون. 360 فٹ اسمبلی میں وہ جو کعبے میں مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے، اور ان پر 360 بتوں سے اگر آپ پوچھیں خدا کی قسم ان میں اکثر وہ ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. پہلے ایک شیطان ملک تھا، اس نے سورت بڑی اخلاق بڑی اچھی سنائی تھی. ایک اور وزیر میں سورت کوثر پڑھی. یعنی لگتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے. اب یہ 360 فٹ بٹھا کے وہ فیصلہ کرے گا کہ قرآن کا قانون نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا، دین محمدی نظام محمدی اس کا نفاذ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فیصلہ کون کر رہے؟ یہ وہ 360 فٹ جنہیں کلمہ نہیں آتا، جنہیں کلمے کا معنی نہیں پتا، انہوں نے بیٹھ کے متعین کرنا ہے کہ ملک کا قانون کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، آئین میں ترمیم کیسے ہوگی. یہ ہے وہ اس ملک کا جو آپ کے چنے ہوئے نمائندے. ماشاءاللہ یہ جو ایم پی اے حکمران، حالانکہ اگر یہ ملک کے غدار نہ ہوتے تو کم از کم یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی میں جائے اس کے لیے یہ تو شرط ہونی چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ بالخصوص قانون محمدی سے وہ واقف ہو. یہ وہاں دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ قانون کیا ہو. پہلی ابتدائی غلط، اور کوئی شرط ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ اسے انگریزی آتی ہے، انگریز کا پٹھو ہو، غلام ہو، وہ اسمبلی میں جا سکتا ہے. پھر یہ جو جمہوریت ہے، اب جمہوریت اپنے انجام کو ہوتی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں صدارتی نظام، صدارتی نظام کوئی اور نظام. جب تک محمدی نظام نہیں آتا اس غداری کی سزا تمہیں ملتی رہے گی. پاکستان بنایا کیوں گیا، کس بنیاد پہ؟ جب بن رہا تھا کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ اور لا حاکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ. باتوں لوگوں کو بتایا یہ گیا. اس بنیاد پہ پاکستان حاصل ہوا کہ پاکستان میں کتاب و سنت کے قانون کی بالادستی ہوگی. اور کتاب و سنت کے لیے ہر 5 سال کے بعد نئے آنے والے بت یہ فیصلہ کریں کہ کتاب اللہ کا قانون ہونا چاہیے یا نہیں. اس کتاب اللہ کے قانون کو ہٹانے کے لیے طرز حکومت وہ جمہوری رکھا دیا بدل بھی، تاکہ کتاب و سنت کے لیے کوئی آواز بھی بلند نہ کر سکے. سارے لڑے تو کرسی کے لیے، سارے لڑے تو اقتدار کے لیے. یہ جو ہمارے مولانا صاحب ہے، اگر یہ بھی مخلص ہوتے تو آخر ان کی بھی داڑھی تو ہے، ہم داڑھی کا تو لحاظ کر کے ان کی حمایت کرتے، لیکن یہ بھی خدا کا بندہ طاغوت کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے. اس لیے یاد رکھ لو، لا نتخذ بعضنا بعضا اربابا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو حاکم حقیقی نہیں سمجھیں گے. حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، یعنی توحید حاکمیت. اور اس کے مقابل آتا ہے شرک حاکمیت. شرک حاکمیت یہ اللہ کے قانون کے مقابلہ میں کسی دوسرے قانون کو حق سمجھے، اللہ کے نظام کے مقابلہ میں کسی دوسرے نظام چاہے کسی شکل میں بھی ہو اس کو حق سمجھے. تو قرآن کہتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. سبحان اللہ. من لم یحکم، یہ وہ ہے توحید حاکمیت. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. ماشاءاللہ. جو اللہ کی حاکمیت پہ فیصلہ نہیں کرتا، من لم یعتقد حاکمیت اللہ، جو اللہ کی حاکمیت کا توحید حاکمیت کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ کون ہے؟
اولئک هم الکافرون، کہتے ہیں مولوی فتوے لگاتے ہیں، یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ خدا کا فتویٰ ہے۔ اولئک هم الکافرون، اور من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون۔ کتنے فتوے؟ 3 فتوے۔ ایک مبصر سکال لور لگا ہوا تھا کہ اسے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان میں جو ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کر رہے، قانون الہی نافذ نہیں کر رہے، تو جو حضرات نافذ نہیں کر رہے یہ ظالم فاسق ہیں یا کافر؟ یہ کسی نے سوال کیا۔ اب وہ بیچارہ ہے بالکل ان پڑھ اور یسا ان پڑھ، اور آج کل وہ میڈیا پہ مفتی بن کے بیٹھے، مفتی صاحب بڑے بڑے فتوے بھی دے رہا ہے، اور بالکل اب ذرا دیکھو یہاں اس کی حالت، یہ اسلامی سکالر بنا ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں کافر تو نہیں کہہ سکتے، البتہ فاسق اور ظالم ضرور ہے۔ اب اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہاں الظالمون الفاسقون ہے ہی کافر کے معنی میں، من لم یحکم تعبیر الگ ہے، لیکن یہاں ظالم فاسق کس معنی میں ہے؟ کافر کے معنی میں۔ اوپر فتویٰ ایک ہی کہ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون آئے، پھر اولئک هم الظالمون آئے، پھر اولئک هم الفاسقون آئے۔ تو مطلب کیا؟ ظلم اور فسق کی اعلیٰ طرف مراد ہے۔ اب وہ کہہ رہا تھا جی کافر تو نہیں ہوگا، البتہ ظلم ہے ضرور ہے، فسق ضرور ہے۔ اب ایسے جاہل آدمی آپ کے میڈیا کی رونق ہے، اور کئی لوگ ان کو اپنے مذہبی جلسوں میں بھی بلاتی ہیں، اور علمی حدود اربع صرف یہ ہے، حالانکہ یہ صاف مسئلہ ہے کہ من لم یحکم پہ جب حکم لگا اولئک هم الکافرون، یہ حکم کیوں نہیں لگتا؟ اولئک هم الظالمون والا لگ گیا، چلو بقول اس کے بھی ظالم کافر کے مقابلہ میں، فاسق اس کے بقول کافر سے تھوڑا نیچا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون لگ گیا، اولئک هم الفاسقون لگ گیا، یہ پہلا کیوں نہیں لگا اولئک هم الکافرون؟ یہ اتنی بڑی تحریم اور جہالت۔ خیر بہرحال یہ لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ایک دوسرے کو اللہ کے اختیارات نہیں دیں گے۔ حاکمیت کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ کا۔ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ صرف اللہ اللہ کا، اور اللہ کے قانون کے مقابلہ میں کوئی قانون نہیں۔ اور ادھر تم کیا کہتے ہو جی؟ ڈیموکریٹک کیا ہے؟ جمہوریت، اس میں کیا ہے جی؟ ڈیموکریٹک۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں حاکمیت عوام کی، اور قرآن میں حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ اور اس میں حاکمیت کس کی؟ مکہ والے 360 مانتے تھے، اور یہ جو پوری عوام کی حاکمیت مان رہے ہیں، تو عوام گن لو جو کتنے الہ بنا رہی ہے۔ پھر عوام میں بھی کوئی تمیز نہیں۔ عجیب آخری بات ذرا سنو، میں حیران ہوں ان پڑھے لکھے لوگوں پر، آکسفورڈ کے فارغ شدگان پر، یونیورسٹی کے۔ آپ اگر کوئی مل بنائیں اس میں مزدوروں سے مشورہ نہیں کرتی، ماہرین سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مل بنا رہے ہیں، وہاں گارا اٹھانے والے، اینٹیں اٹھانے والے مستری صاحب کی آپ میٹنگ بلائیں کہ آؤ جناب ہمیں مشورہ دیں، مل میں ہم نے کیا کیا چیز کیسے کیسے کرنی ہے۔ قطعاً نہیں، وہاں انجینئرز کو بلائیں گے۔ سکول کالج بنانا ہے، یونیورسٹی، اس میں آپ نے کبھی محلے والوں کو جنہوں نے نہیں بلایا کہ یہاں کون سا مضمون رکھنا چاہیے،
کون سا لیکچر کون بزرگ دے گا، کون کون سے مضامین ہوں، کون سے پروفیسر ہوں اور کون لیکچرار ہوں، عوام الناس، جگہ ریلی والا، جلیبیاں پکوڑے بیچنے والا اس کو کبھی بھی میٹنگ میں شریک نہیں کریں گے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ صاحب رائے نہیں، یہ رائے نہیں دے سکتے، اس کے لیے ماہرین کا بورڈ ہی رائے دے گا۔ اور کتنی بدعقلی کی بات ہے کہ پورا ملک، اسلامی ملک چلانے کے لیے رائے کس سے لی جا رہی ہے؟ ریلی والے سے۔ وہ ایم ایل اے منتخب کر رہا ہے، ایم پی اے، اور اس کو شانتی مودی، بھنگی چرسی، ان پڑھ، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ نمائندے چن رہا ہے جو نمائندے پورے اسلام کے بھی ذمہ دار ہیں اور پورے پاکستان کے بھی ذمہ دار ہیں۔ آج یہی وجہ ہے جب یونیورسٹی کو تم نے اہمیت دی، وہاں محلے والوں اور کھوتا ریلی والوں اور ان سے تم مشورہ نہیں لیتے، ماہرین سے لیتے ہو، تو پھر جب ملک چلانے کی بات آتی ہے تو وہاں ماہرین اہل مشورہ سے مشورہ کیوں نہیں طلب کیا جاتا؟ ہر ایک کی تو بھی ووٹ دے، تو بھی ووٹ دے، پھر تیرے ملک کا نظم و انصراف کس کے ہاتھ میں ہوگا، نظم و انتظام؟ اور یہی وہ سازش ہے انگریز بے ایمان کی کہ جب صاحب رائے سے مشورہ ہی نہیں، ایک طرف 90 کھوتا اور ایک طرف ایک بزرگ، اب 90 کھوتا مل جائے تو شان میں ایک بزرگ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جمہوریت میں کر سکتا ہے۔ 90 کھوتا، 90 نہیں، 2 کھوتوں کی شان زیادہ ہے ایک بزرگ سے۔ مولانا کا ووٹ اور بھنگی چرسی کے رائے کی برابر کی وقت ہے۔ جج، سپریم کورٹ کا جج، اس کا ووٹ اور ایک ریلی والے کا ووٹ، اتنی بدعقلی شیطان کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی جو یہ نظام اس بدعقلی اور بدحواسی پہ مبنی ہے۔ اب رو رہے ہیں، ایک پارٹی آتی ہے کہتی ہے پہلے کرپٹ تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، دوسری آتی ہے کہتے پہلے پیپلز آئی، نون کرپٹ، نون آئی، پیپلز کرپٹ، پی ٹی آئی آئی، سارے کرپٹ، اور پھر اگلا آئے گا یہ کرپٹ۔ ہم کہتے ہیں تم سارے کرپٹ، سارے الو کے پٹھے چور، چاہے پی ٹی آئی کا رنگ ہو، یہ کوئی کتے اور کوئی جاگیردارانہ طبقہ ہے۔ ہماری عوام کو اتنا بھی نہیں سمجھ آتا، ان کے وڈیروں نے انگریزوں کے کتوں کو نہلا کر اور ان کے بوٹوں کو پالش کر کے املاک حاصل کی، زمینیں حاصل کی، اور پھر جب جانے لگے اپنے کتے نہلانے والے اور اپنے صفائیاں کرنے والے بھنگیوں کو اس ملک پر حکمران بنا گئے، اور کوئی بھنگی سیاست چل رہی ہے۔ ہر 5 سالے کے بعد چہرے وہی ہوتے ہیں، کبھی وہ پیپل میں چلے جاتی ہیں، کبھی گندے کے ساتھ چلے جاتی ہیں، کبھی اس پی ٹی آئی والے ننگے کے ساتھ چلے جاتی ہیں، وہ پھر رہے ہیں کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کہتے ہیں جی حکومت بدل گئی تھے، نیا پاکستان، نیا پاکستان، وہ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اب تو لوگ پرانے پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں، پرانا اچھا تھا، یہ نیا بارے میں نہیں۔ یہ سب جمہوریت کی لعنت ہے اور یہ سب پاکستان کے آئین سے غداری کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا آئین اور قرارداد مقاصد اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ جب تک اس مقصد کے ساتھ غداری ہوتی رہے گی، عوام کو جوتے پڑتے رہیں گے، حکمرانوں کی پگڑیاں اچھلتی رہے گی۔ اللہ ان کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا